اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 5 رجب ہے اور انگریزی تاریخ ہے 23 مارچ اور دن ہے جمعے کا۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا آنے والا دن انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب روایت ایک دعا سے، تو آج کے دن کی بروز جمعہ کی یہ دعا اور زیارت سنتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ناظرین، جیسے کہ آپ اس پرچم سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منٹو پارک لاہور میں منظور ہوئی تھی 1940 میں، کہ جو اس بات کی بنیاد بنی کہ پھر آگے چل کے پاکستان مورد وجود میں آیا۔ تو اس حوالے سے ہم آگے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی جو ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا اپنے سیگمنٹ میں وہ ایک ملی نغمہ ہے، آپ لوگوں کا بہت پسندیدہ ہے۔ اسے استاد امانت علی خان نے 1965 میں گایا تھا اور تب سے یہ بہت مشہور ہے، کیونکہ 1965 آپ کو ایک جنگ کے حوالے سے بھی یاد ہوگا، اور وہ دور پاکستان کا بہرحال ایک سنہری دور تھا، کیونککہ اس وقت پاکستان اسی ویژن کے تحت رواں دواں تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا، یعنی کہ اس میں ضیاء الحق کی آمریت شامل نہیں ہوئی تھی، کہ اس کے بعد پاکستان کی پالیسیوں میں بہت تبدیلی آئی، یعنی کہ وہ ویژن کہیں کھو گیا جو قائد کا تھا، اور ایک نیا ویژن جو کہ بہت انتہا پسندانہ تھا، یعنی غیر ملکی سازشوں کے نتیجے میں وہ امریکی اور سعودی ویژن جو افغان جہاد کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد پاکستان چلتا رہا۔ اب امید ہے کہ اس میں واپس توازن آ رہا ہے اور بہتری کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ ملی نغمہ اس وقت سے بہت مشہور و معروف ہے اور استاد امانت علی خان کا گایا ہوا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے آپ کے سامنے پیش کریں۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور، جا فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارِ دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو ہو دمن، اے وطن پیارے وطن،
اے وطن پیارے وطن، وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. ناظرین، اب ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو دیکھتے رہیے گا ہدایت ٹی وی. جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ موسم کا کچھ حال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مانچسٹر میں آج زیادہ تر جو ہے وہ موسٹلی کلاؤڈی رہے گا، اور آج جو ہے ٹیمپریچر جو ہے اس وقت 9 ڈگری سیلسیس ہے، بڑھتے میکسیمم بھی 9 رہے گا، اور کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے 4 ڈگری سیلسیس رہے گا. اور لنڈن میں بھی آج تقریباً تمام دن گہرے بادل چھائے رہیں گے. ٹیمپریچر اس وقت لنڈن میں 10 ڈگری سیلسیس ہے، میکسیمم 11 رہے گا، اور کم سے کم ٹیمپریچر 6 ڈگری سیلسیس رہے گا. اور اسکاٹ لینڈ ایڈنبرا کی بات کریں تو وہاں پر کبھی بادل اور کبھی دھوپ کا جو کھیل ہے وہ جاری رہے گا، اور اس وقت ٹیمپریچر وہاں پر 8 ڈگری سیلسیس ہے، میکسیمم 9 رہے گا، اور منیمم ٹیمپریچر 1 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہمارے ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے گناہوں کے اثرات، اور اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو تمام اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور ہم نے بات کی کہ خود پسندی کی، اور خود پسندی کے بارے میں ہی آج ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے. آپ کو اس جو سلسلے میں جو ہے وہ میں مدد لیتی ہوں ڈاکٹر غلام حسین عدیل کی کتاب گناہوں کے اثرات سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ خود خواہی اور خود پسندی کا منشا اپنی ذات سے محبت ہے، کہ جس وجہ سے انسان اپنے اعمال کو دوسروں کے اعمال سے زیادہ بہتر شمار کرتا ہے، اور خلق خدا کے اعمال پر اس کی نگاہ نہیں ٹھہرتی، بلکہ بعض اوقات وہ اپنے برے اعمال کو بھی اچھی صورت میں دیکھتا ہے. خود پسند کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے نیک اعمال کو بھی اس طرح پیش کرے کہ جن سے ان کی برائیاں نمایاں ہوتی ہوں، اور وہ اپنے برے اعمال کی اس طرح توجیہ کرتا ہے کہ گویا اس کی برائیوں سے خوبیاں جھلک رہی ہوتی ہیں. خود پسند کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خلق خدا سے بدبین جبکہ اپنی ذات سے خوشبین ہوتا ہے. جب ایسی حالت کسی میں پیدا ہو جائے تو اسے معجزہ کی ضرورت ہے، توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ کس حوالے سے اپنے اعمال پر ناز کرتا ہے، کیونکہ جو بھی اس نے اعمال انجام دیے ہیں وہ خداوند کی دی ہوئی طاقت سے انجام دیے ہیں. اگر خداوند عالم اس سے طاقت چھین لیتا، اس کے واسطے نیک اعمال کا ماحول ہی مہیا نہ کرتا، تو وہ کس طرح اچھے اعمال کو انجام دے سکتا تھا. واضح رہے کہ جس عمل میں ریا، دکھلاوا، تکبر ہو، وہ عمل بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا. لہٰذا اپنی ذات کی ہمیں نفی کرنا ہوگی اور خود کو محتاج
سمجھنا ہوگا، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ ایسے اعمال جو عجب اور خود پسندی کا شکار ہو جائیں، ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک اس طرح کے اعمال بے حیثیت اور بے قیمت ہیں۔ ایسے اعمال قیامت کے دن شرم کا باعث بنیں گے۔ جن اعمال میں اپنی ذات کا عنصر شامل رہا ہو وہ قابل تقدیر نہیں، ایسی حالت سے خود کو بچایا جانا چاہیے۔ ناظرین، خود پسند اپنی ذات کو بے عیب تصور کرتا ہے اور اپنے اندر کمالات کی نسبت خدا کی طرف دینے کی بجائے اپنی طرف دیتا ہے، خواہ اس قدر اس کے نفسیاتی طور پر وہ مریض بنتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ وہ ایک قسم کے جہل مرکب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جہل مرکب کا علاج بہت ہی مشکل ہوتا ہے، چونکہ اس میں دو جہالتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حقیقت کو نہیں جانتا، اور پھر دوسری یہ بھی کہ وہ اپنی جہالت سے بھی ناواقف ہے۔ خود پسند بھی ایسے ہی ہے کہ ایک تو اسے اپنی ذات کی معرفت نہیں، چونکہ اگر ہوتی تو وہ اپنی ذات پر ناز نہ کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے ناواقفیت کو بھی نہیں جانتا، کیونکہ اگر وہ اپنی ذات سے اپنی ناواقفیت کو جانتا ہوتا تو پھر اس کے علاج کی فکر کرتا، جبکہ ایسا نہیں۔ وہ ایسا بیمار ہے جو اپنی بیماری سے نہ آگاہ ہے، بلکہ نہ فقط اپنی بیماری سے نہ واقف ہے، بلکہ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ صحیح سالم ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر خود پسند یہ جانتا کہ میری ذات میری اپنی نہیں بلکہ خدا کی عطا کردہ ہے، تو خدا کے جلال و جمال کی ستائش کرتا، خدا کے کرم و فضل کی بات کرتا، مگر افسوس ہے کہ خود پسند کو تو اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن میں خود پسندی کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے خود پسندی کی سخت مذمت کی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، اپنے نفسوں کو پاک و پاکیزہ قرار مت دو، یعنی خود ستائشی سے بچو۔ اپنی تعریف اور ستائش اور اپنی ذات کے اوپر ناز کرنے کا نام ہی تو خود پسندی ہے۔ بہرحال خود پسندی سے ہمیں ہر صورت میں بچنا چاہیے، اور خود پسندی ایک ایسی بیماری ہے جو تکبر، ریاکاری جیسی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ خود پسندی کا علاج کیا ہے؟ خود پسندی کا علاج ہے علم اور معرفت۔ خود پسندی اور خود خواہی ایک بہت ہی خطرناک اور موذی مرض ہے، اور اس کا منشا جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ واقعیت اور حقیقت سے لا علمی اور جہالت ہے۔ خود پسندی کی بنیاد اپنی ذات سے ناواقفیت اور جہالت ہے۔ خود پسندی کا علاج علم و معرفت کے ذریعے ہی صرف میسر ہو سکتا ہے، اور خود پسندی کی حالت میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ انسان کی جو اپنے بارے میں معرفت زیادہ ہوگی، اس مقدار میں خود پسندی جو ہے وہ ختم ہوتی رہے گی، اور اسی طرح جیسے حقائق اور اپنی ذات سے لا علمی بڑھتی جائے گی تو خود پسندی کی حالت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لہٰذا خود پسندی سے دوری کے لیے پہلے اپنے آپ کو علم جیسی دولت سے آراستہ کرنا ہوگا، وہ علم جو انسان کے کردار اور سیرت کو صحیح کرے، ورنہ کئی علوم ہیں کہ جو نہ فقط خود پسندی کو ختم نہیں کرتے بلکہ خود پسندی میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ اخلاق و کردار کی تعمیر و تطہیر باطنی کے علوم سے نفس کو پاک کرے تاکہ خود پسندی کا خاتمہ ہو سکے۔ جہالت اور واقعیت کو نہ جاننا بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جو دوسری نفسانی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جہالت کو علم میں بدلا جائے، نادانی سے جان چھڑوا کر دانائی حاصل کی جائے تاکہ عجب اور خود پسندی کا علاج کیا جائے۔ ایک دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ خود پسندی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال کی معرفت بھی ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور مخلوقات پہ غور و فکر کیا جائے کہ یہ سب عالم کون و مکان خدا کی مخلوق ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اور ہر چیز کا خالق خداوند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت جو کہ ہر مخلوق میں اپنے آثار رکھتی ہے،
اس کی معرفت حاصل کرے۔ ظاہر ہے جب وہ اللہ کی ربوبیت کو پہچان لے گا تو اسے یقین ہوگا کہ کائنات عالم کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کا وجود بھی خدا کی ربوبیت کے تحت ہے۔ خدا ہی ہے جو تمام کمالات کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے عدم سے وجود اور پستی سے ہستی کو قرار دیا۔ انسان کی عزت اور اس کا شرف معرفت پروردگار میں ہے کہ جو ہر کمال اور ہر سعادت کا عطا کرنے والا ہے۔ اگر معرفت الہی نہ ہوگی تو پھر بے شمار روحانی بیماریاں اس پر ہجوم کریں گی۔ لہٰذا معرفت پروردگار کا حصول ضروری ہے تاکہ کمال و سعادت کا حصول ممکن ہو جائے اور اس کے ساتھ نفسانی اور روحانی امراض سے بھی جان چھڑوائی جا سکے۔ ایک اور خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ انسان خود شناسی کرے۔ خود شناسی خدا شناسی کا بھی ذریعہ ہے اور خود پسندی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا علاج بھی ہے۔ اگر معرفت پروردگار زندگی کا مقصد ہے تو معرفت نفس اس کا ذریعہ ہے۔ معرفت نفس سے انسان معرفت خدا تک پہنچتا ہے اور معرفت خدا زندگی کو بامقصد بناتی ہے جن سے انسان باقی موجودات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے تو خدا نے ان کے لیے ان کے اپنے نفسوں کی فراموشی طاری کر دی، یعنی خدا فراموشی کی وجہ سے وہ خود فراموشی میں مبتلا ہو گئے، اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو واقعی فاسق اور بدکار ہیں۔ بعض علماء اس آیت کریمہ کو معروف و مشہور حدیث یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا کی طرف نسبت دیتے ہیں، یعنی خدا کی معرفت کا حصول معرفت نفس سے ہوتا ہے تو پھر خدا کی فراموشی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ شخص خود فراموش ہے۔ اگر اس کا باطن بیدار ہوتا تو اس کا دل ذات پروردگار کا ذاکر ہوتا۔ بالفاظ جو خدا کو بھول گیا در حقیقت وہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ خدا کی معرفت نفس کی بیداری پر دلیل ہے، لہٰذا جس کا نفس بیدار اور دل بابصیرت ہوتا ہے وہ اپنے اوپر فخر و مباحات نہیں کرتا۔ نتیجہ ناظرین یہ نکلتا ہے کہ خود پسندی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود شناس ہو۔ خود شناسی انسان کو جہاں خدا شناسی تک پہنچاتی ہے وہاں پر اسے عجب اور خود پسندی جیسی موذی اور خطرناک مرض سے بھی نجات دلاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے اپنی ذات کی تو معرفت نہیں بلکہ وہ خدا کی معرفت کیوں کر حاصل کر سکے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپنی ذات کی معرفت ہے، معرفت سے دیگر معرف کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ دیگر حقائق کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی حجاب میں ڈوبا ہوا ہوگا تو پھر وہ دوسری حقیقتوں تک دسترس حاصل نہیں کر سکے گا۔ انسان کو اپنے حالات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ شکم مادر کی دنیا، بدن کی ساخت، اس میں سینکڑوں قسم کے دقیق و باریک نظام، انسانی بدن کے اجزاء اور اس کے اندر والا نظام ایک عظیم کارخانہ کی مانند ہے۔ بدن کے تمام اعضاء پورے نظم و ضبط سے کام کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں انسان کا بدن زندگی کو باقی نہیں رکھ سکتا بلکہ دوسرے موجودات جیسے پانی، ہوا، نباتات، جمادات، حیوانات اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ اور ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے اسباب کس نے فراہم کیے ہیں، کس عالم اور قادر نے یہ عظیم نظام ترتیب دیا ہے۔ ہر بیدار ضمیر اور صاحب عقل یہ جواب دے گا کہ وہ عالم متعاونہ اسباب کا فراہم کرنے والا خدا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خدا نے اتنی ساری نعمتیں انسان کے اختیار میں دی ہیں تو کیوں کر اس کا خدا کا شکریہ ادا نہ کیا جائے اور اپنے بدن اور ذات کی ستائش کی جائے۔ ان احسانات کے مقابل میں خدا کی ستائش کی جائے، نہ کہ اپنی چونکہ اپنی ذات بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ جی ناظرین، آج جو ہے ہم نے خود پسندی پر بات کی۔ ابھی آپ کو جو خود پسندی سے
خود کو دور رکھنے کے اور جو طریقے ہیں جو اور اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ فرائیڈے کو بتاؤں گی. کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ان برائیوں کو پیدا نہ ہونے دیں, ان بیماریوں کو, روحانی بیماریوں کو پیدا نہ ہونے دیں جن کی وجہ سے ہمارے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگی سے دور نکل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنانے کی کوشش کریں, ایسے بندہ بنانے کی کوشش کریں جن سے خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جن سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو ناظرین اب اس سیگمنٹ کا اختتام تو یہی ہوتا ہے. ہم بڑھیں گے دانش بھائی کی طرف اور ان کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر, جزاک اللہ. اور بہت اچھا آپ نے آج پھر وہی خود پسندی کے حوالے سے بیان کیا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس خود پسندی سے محفوظ رہیں. تو ناظرین ہم اپنا سیگمنٹ جو پیش کرتے ہیں وہ ہے امام مہدی کی یاد کے متعلق, کہ ہم امام کی یاد کوشش کرتے ہیں کہ تازہ ہو. تو آخری جو ہمارا ہفتہ تھا یعنی لاسٹ فرائیڈے جو تھا, اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کو بتائیں کہ وہ اہل سنت کی کتابوں میں سے وہ روایات پیش کی تھیں کہ جو رسول اللہ نے امام مہدی کے حوالے سے بیان فرمائی, یعنی صحافتہ سے ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کی تھیں. آج ہم تھوڑا سا اس بات پہ کچھ روایات پیش کرتے ہیں, ٹائم بھی کیونکہ کم ہے, کہ رسول خدا نے فرمایا امام 12 ہوں گے. تو اس حوالے سے یہ روایت, پہلی روایت میں بغیر کسی بلا تمہید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بخاری اپنی صحیح میں جابر بن سمرہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا امیر 12 ہوں گے. جابر کہتا ہے حضرت نے ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا جس کو میں نہ سن سکا. پس میرے والد نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی صحیح ترمذی میں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے. راوی کہتا ہے پھر حضرت نے ایک بات اور کہی جس کو میں نہ سن سکا. بہرحال میں نے اپنے قریبی شخص سے سوال کیا, اس نے کہا حضرت نے فرمایا کہ وہ سبھی قریش سے ہوں گے. مسلم ابن الحاج الکیسری اپنی صحیح میں جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں. وہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. پس میں نے حضرت کو فرماتے سنا یہ امر 12 خلیفہ کے ہونے تک تمام نہ ہوگا. پھر حضرت نے ایک بات اور فرمائی جو مجھ پر مخفی رہی. پس میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ حضرت نے کیا فرمایا. والد نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اچھا, یہ 3 میں نے متواتر مختلف کتابوں سے مختلف راویوں کی زبانی آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر رہا ہوں جس میں سب کے سب ایک پوائنٹ پہ آ کے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں یاد کہ رسول نے کیا فرمایا. تو بہرحال قابل غور ہے میرے لیے یہ نقطہ کہ مختلف راوی کس طرح ایک بات کو سب بھول رہے ہیں. تو بہرحال صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے امور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ان کے درمیان 12 ولی نہ ہو جائیں, 12 والی نہ ہو جائیں. پھر رسول اللہ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا جو مجھ پر مخفی رہا. پس میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے. انہوں نے کہا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. خلفاء 12 ہیں. صحیح مسلم میں بھی اس طرح روایت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام توانا رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے. پھر حضرت نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا جس کو میں نہ سمجھ سکا. پس میں نے اپنے والد سے کہا کہ حضرت نے کیا فرمایا. والد نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ سب کے سب قریش ہوں گے. ابو داؤد نے اپنی صحیح میں بھی روایت کی ہے. راوی کا بیان ہے کہ اسلام توانا رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے. لوگوں نے تکبیر کہی اور خوشی سے شور مچایا. پھر حضرت نے کلمہ ارشاد فرمایا جس کو میں نہ سمجھ سکا. بس میں نے اپنے والد سے کہا رسول اللہ نے کیا فرمایا. میرے والد نے کہا وہ سبھی قریش سے ہوں گے. اینی آگے بڑھتے ہیں. سیدھا مسند بن حنبل میں بھی روایت ہے اس امت کے 12 خلیفہ ہوں گے. یہ روایت ہے. حاکم نیشاپوری نے مستدرک علیہ الصحیحین میں اون بن حجیفہ کے واسطے سے ان کے والد سے روایت کرتے ہیں. ان کا بیان ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت نے فرمایا میرے کے معاملات خیر و خوبی سے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے. پھر حضرت نے آہستہ سے ایک کلمہ ارشاد فرمایا. میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چچا سے کہا اے چچا جان حضرت نے کیا ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا میرے بیٹے حضرت فرماتے ہیں کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. بہرحال اچھا, قابل غور بات یہ ہے کہ سنا کسی نے بھی نہیں, اور سنا جس نے بھی سنا سب نے
یہی سنا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. بہرحال یہ ایک عجیب بات ہے کہ مطلب جو راوی بیان کر رہا ہے وہ سارے کے سارے مختلف راوی سمجھ نہیں پا رہے, لیکن جو ان کو بتانے والے ہیں وہ سب کے سب سمجھ پا رہے ہیں اور وہ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اس کو علماء بہتر جانتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ان کے اندر تحریفات کی گئی ہوں ان روایات کے اندر, اور یہ ڈال دیا گیا ہو کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے تاکہ وہ سب اس حکومت پہ فٹ آ جائیں. اور ہو سکتا ہے رسول خدا نے کوئی خاص بات اپنے اہل بیت کے متعلق فرمائی ہو. بہرحال یہ علماء کا کام ہے بحث کرنا, میرا کام ہے صرف روایات پیش کرنا, کیونکہ مختلف راویوں کا سیم بیان آ رہا ہے کہ وہ سب کے سب ہی بھول رہے ہیں, اور جو یاد دلا رہا ہے وہ ایک ہی جملہ یاد دلا رہا ہے. تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس پہ بہرحال میری فکر اس پہ جا رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین توانا رہے گا یہاں تک کہ 12 خلفاء ہوں گے, سب کے سب قریش سے ہوں گے. حضرت سے سوال کیا گیا پھر کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا فتنہ واقع ہوگا. اور یہاں یہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح حافظ القندوزی ینابی المودت میں جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں, وہی سیم روایت ہے. کنز العمال میں حضرت نے فرمایا اس امت کے 12 قائم ہوں گے, اذیت دینے والوں کی اذیت ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گی, سب کے سب قریش سے ہوں گے. مسند احمد بن حنبل اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے تھے, وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے. پس ایک شخص نے ان سے کہا اے عبد الرحمن کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سوال بھی کیا کہ اس امت میں کتنے خلیفہ ہوں گے؟ پس عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جب سے میں عراق سے واپس آیا ہوں اس وقت سے تمہارے علاوہ کسی نے مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا. پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا ہم نے رسول اللہ سے سوال کیا, حضور نے فرمایا تھا میرے خلفاء کی تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں کی مانند 12 ہوگی. یا نابی المودت میں ابن مسعود کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ارشاد کی گئی ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ نقبہ بنی اسرائیل کی عدد کی مانند 12 ہوں گے. اچھا, تمام مسلمانوں نے اپنی کتب تفسیر و احادیث میں تاریخ میں خصوصاً ساتہ میں اس امر پر اتفاق و اجماع کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا میرے بعد خلیفہ 12 ہوں گے یعنی 12 ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. اگرچہ راویوں نے تعبیرات میں اختلافات کیا ہے, بعض نے نقبہ کی روایت کی ہے, بعض نے ائمہ کی روایت کی ہے, بعض نے 12 عدد کی روایت کی ہے, بعض نے 12 امیروں کی روایت کی ہے. قابل غور و فکر یہ بات ہے کہ جن کے بارے میں حضرت نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا وہ 12 کون ہیں؟ جواب وہ وہی ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں اسماء گرامی گنائے, یعنی کہ پہلے اس میں حضرت علی علیہ السلام ہیں اور 12ویں اس میں امام مہدی ہیں, اور یہ 12 اماموں کی فہرست ہے میرے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کے علاوہ کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ 12 ائمہ کے علاوہ آپ مسلمانوں کے فرقوں میں حضرت کے خلفاء کی اتنی تعداد نہیں پائیں گے. ابو بکر و عمر و عثمان و علی مذکورہ حضرات کی تعداد فقط 4 ہے, بقیہ 8 کہاں ہیں؟ بنی امیہ اور مروان, یعنی ان کے بعد پہ بنو امیہ اور بنو عباس آ جاتے ہیں, یعنی کہ بنو امیہ اور مروان کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ کیا ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام نے بنو امیہ اور بنی مروان کے لیے حدیث فرمائی ہو, اور کیا ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی میں سے اپنے خلیفہ مقرر فرمائے ہوں؟ ہرگز نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ بنی امیہ اور بنو مروان نے آل رسول اور دیگر مسلمانوں پر بڑی بڑی مصیبتیں ڈھائیں. ان کی تاریخ کے صفحات ہر جگہ اور ہر مقام پر سیاہ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد جس وقت اذان میں حضور کی شہادت دی گئی تو معاویہ نے کہا ہرگز نہیں, محمد زندہ رہے, خدا ہی قسم ہم نے ان کو دفن کر ڈالا. ہرگز نہیں, محمد زندہ نہیں رہے, خدا ہی قسم ہم نے ان کو دفن کر ڈالا. مروج الزہب میں یہ روایت موجود ہے. یزید بن معاویہ نے حسین بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا اور آپ کے بھائیوں اور مددگاروں کو قتل کیا. دختران رسول کو قیدی بنایا اور وہ ظلم و ستم ڈھائے جو اسلام نے غیر مسلموں کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیے تھے. یزید نے خدا, نبوت, قرآن, وحی اور قیامت کا انکار کرتے ہوئے اس طرح کہا بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا, وگرنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا نہ وحی آئی. استغفر اللہ, یعنی کہ یہ روایت ہے الہدایہ والنہایہ میں. اس کی جلد اور صفحہ بھی تحریر ہے لیکن میں وہ بیان نہیں کر رہا. بہرحال اس کے بعد اگر چھٹے کی طرف آئیں تو ولید نے قرآن پر تبر بارانی کر کے اسے پارا پارا کر ڈالا اور قرآن سے اس طرح خطاب کیا
اے قرآن تو مجھے ظالم اور جابر کہتے ہوئے دھمکاتا ہے، پس میں جابر و ظالم ہوں، اور جب تو قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے آنا تو میرا شکوہ کرنا کہ مجھے ولید نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ مروج الذہب میں یہ روایت موجود ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح اگر 7ویں کی طرف آئیں تو وہ ہیں بنی عباس کے۔ کیا بنی عباس خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتے تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ نے بنی عباس کے لیے وصیت فرمائی ہو کہ 12 میرے بعد جو ہوں گے ان میں بنی عباس کے بھی ہوں گے؟ تو اسی طرح پھر ان کے بھی کچھ احوال یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ مطلب وہ جو یہ کتاب میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو فہرست مرتب کی جاتی ہے 12 کی، وہ کہیں سے بھی پوری نہیں آتی، جبکہ وہ روایت صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، مشکات، تمام صحاح ستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے اور متعدد راویوں سے موجود ہے، لیکن وہ فہرست کہیں مکمل نہیں آتی سوائے ان 12 ائمہ کے کہ جو معصومین ہیں اور ان کے تذکرے آپ ان ٹی وی چینلوں پہ سنتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح آخر میں اس کو ایک لائٹر نوٹ کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اس کا لطیفہ ہے، ایک انہوں نے بیان کیا ہے یہاں پر۔ اس مقام پر ہم ہندوستان کا ایک پرلطف واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ لوگوں نے بیان کیا ہندوستان کا ایک راجہ جس کا اعتقاد حضرت کی اولاد سے 12 اماموں پر نہیں تھا، اس نے حضور کی حدیث متواتر یعنی میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے سنی۔ چنانچہ بادشاہ کو ائمہ کے اسما کی جستجو پیدا ہوئی تاکہ ان کی معرفت کے بغیر اس کی موت جہالت پر واقع نہ ہو۔ پس اس نے چاروں مذاہب کہ علماء کو بلایا، پھر بادشاہ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دعوت دی۔ بادشاہ نے مذکورہ علماء سے ایک عالم کو بلا کر سوال کیا، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت نے فرمایا میرے بعد خلیفہ 12 ہوں گے؟ عالم، یہ حدیث رسول اللہ تواتر سے وارد ہوئی ہے۔ راجہ، وہ 12 ائمہ کون ہیں؟ عالم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ۔ راجہ، یہ تو صرف 5 کے نام ہیں، ان کے علاوہ اور کون ہیں؟ عبد الملک بن مروان۔ راجہ، یہ تو صرف 6 ہوئے، ان کے علاوہ اور کون ہیں؟ عمر بن عبد العزیز۔ یہ تو صرف 7 ہوئے، ان کے علاوہ اور کون ہیں؟ ابو العباس، صفا، منصور، ہارون الرشید، امین، مامون۔ مجھے سب کے نام لکھ دو تاکہ میں یاد کر لوں۔ اس نے اس ترتیب سے 12 نام تحریر کیے، اس عالم نے، اور لکھ کے بادشاہ کو، راجہ کو دے دیے۔ وہ ترتیب کچھ اس طرح سے تھی: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، عبد الملک بن مروان، عمر بن عبد العزیز، صفا، منصور، ہارون الامین، اور اس کے بعد مامون۔ راجہ نے عالم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے رخصت کر دیا۔ راجہ کا دوسرے عالم سے سوال، اب اس نے ایک اور فرقے کے عالم کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ پھر راجہ نے اپنے خصوصی کمرے میں اسی طرح کا سوال دہرایا کہ میرے بعد خلیفہ 12 ہوں گے۔ عالم نے کہا بے شک رسول اللہ سے یہ حدیث بکثرت طریقوں سے وارد ہوئی ہے۔ راجہ، برائے مہربانی ائمہ کے نام گنا دیجیے۔ عالم، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ ان حضرات کے بعد اور کون؟ کہا غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا عمر بن عبد العزیز۔ باقی حضرات کون ہیں؟ منصور، ہارون الرشید، امین، معتصم باللہ۔ اچھا، انہوں نے کہا ابھی تو ان کی تعداد صرف 9 ہیں، ان کے علاوہ اور کون ہیں؟ معتمد، مستعین، متوکل۔ راجہ نے عالم کو رخصت کرتے ہوئے کہا اچھا یہ مجھے فہرست بتائیں، میں لکھ دیتا ہوں۔ اسی طرح تیسرے عالم کو سوال کیا، انہوں نے بھی اسی طرح کی 12 گنوا دی۔ اسی طرح چوتھے عالم کو بھی انہوں نے سوال کیا، انہوں نے بھی اسی طرح 12 لکھوا دیے۔ میں اس کو قصہ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے۔ اس طرح بادشاہ اور چاروں علماء کی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ بادشاہ کو دین حق کا راستہ مل گیا اور مذکورہ چاروں علماء کے پاس بادشاہ کی تردید کے لیے کوئی جواب نہ تھا۔ یعنی بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو دین و مذہب سے بادشاہ نے ان سے کہا بادشاہ یکی بعد دیگر علماء کو بلاتا رہا، ان سے 12 اماموں کے متعلق سوال کرتا رہا اور اسی طرح سلسلہ تمام ہوا۔ بادشاہ نے دوسری مرتبہ پھر تمام علماء کو دعوت دی، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے بیانات میں ایک ایسا تناقض ہے، آخر تم لوگ رسول اللہ کی حدیث تواتر کو بھی نہیں جانتے اور نہ اس کے معنی ہی سمجھتے ہوئے۔ یعنی ہر ایک نے مجھے 12 الگ لوگوں کی فہرست پکڑا دی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تم لوگوں کے دین و مذہب سے علیحدہ ہوتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت سے متمسک ہوتا ہوں، اس لیے کہ ان کے علماء اپنے 12 ائمہ کے اسما میں ذرا برابر اختلاف نہیں رکھتے اور سب کے سب رسول اللہ کے زمانے سے آج تک اپنے 12 اماموں کو بھی جانتے ہیں۔ اس طرح بادشاہ کی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی اور
اور اسی طرح مطلب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، مہدی امام ہوں گے اور عیسیٰ ماموم. یہ ہم نے روایت آپ کے سامنے پہلے ہی پیش کری کہ مہدی جو ہوں گے وہ 12ویں امام ہیں، یعنی رسول خدا کے 12ویں خلیفہ ہیں، اور وہ امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے ہم نے یہ لاسٹ ٹائم آپ کو روایات پیش کی تھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ بھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو 12 اماموں کی کڑی ہے، اس کے جو 12ویں امام ہیں، جو کہ رسول اللہ نے متواتر احادیث میں فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفہ ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد 12 ولی ہوں گے، اور یہ دین اس وقت تک تمام نہیں ہوگا جب تک کہ 12 حکومت نہ کر لیں، اور مطلب یہ سارے 12 خلفہ نہ آ جائیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے وہ آپ کو ایک واقعہ بھی پیش کیا کہ جو کہ کسی بادشاہ کا تھا. تو ناظرین، اب ہم اپنے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو دیکھتے رہیے گا ہدایت ٹی وی. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. دانش بھائی، ایک روایت کے مطابق جو ہے آج امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے، بالکل، اور اس کے لیے ہم تمام بالکل اپنے ناظرین کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق بالکل یہ امام علی نقی کی ولادت کا بھی دن ہے. لیکن جس کیلنڈر کو عموماً ہم فالو کرتے ہیں اس کے مطابق آج نہیں، انشاءاللہ ہم جب ان کی ولادت کا دن آئے گا پھر منائیں گے بھرپور طریقے سے. لیکن بہرحال ایک روایت کے مطابق تو اس کے لیے ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. بالکل جی. اور جو ہے اس میں آج چونکہ 23 مارچ بھی ہے، بالکل، اور بلکہ بالکل اتفاق کے صدقے ہی ہمیں ہمارا ملک ملا. اور یہ آغاز تھا ایک، جسے کہتے ہیں کہ ایک آغاز کا مائل سٹون کہتے ہیں، پہلا مائل سٹون تھا جس کے ساتھ جو ہے قرارداد کے بعد جو ہے پاکستان کے بننے کا ہمیں امید جو تھی ظاہر ہوئی. اچھا دانش بھائی، چونکہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ملک کیسے بنا، کیا ہوا، کدھر کیا صورتحال تھی اس وقت، لیکن جو بزرگ بتاتے رہے اس کے مطابق یہ پتہ چلتا رہا کہ بہت قربانیاں دی کہ جو شاید ہم اب سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے دی ہوں گی. لیکن پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ قربانیاں آلموسٹ رائے گاں گئیں. ہاں چلیں، یہ تھوڑا سا زیادہ ہارڈ ورک ہارش ہو جائے گا. آلموسٹ کا آپ نے وہ لگایا ہے اس میں حاشیہ، اچھی بات ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ اکثر ہم میں سے اویئر بھی نہیں ہے کہ وہ قربانیاں کیا دی گئیں اور کس طرح دی گئیں، کیسے کیسے پورے کے پورے گاؤں، پورے کے پوری بستیاں صفاقی اور بربریت کا نشانہ بن گئیں، اور کس طرح وہ سارے واقعات ہوئے. کچھ واقعات میں لایا بھی ہوں اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اور یہ کتابیں بھی موجود ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور کوئی پڑھنا چاہیں تو کئی کتابیں ہیں ان حوالوں سے کہ جو 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت جس طرح کے مظالم ڈھائے گئے تو وہ بھی یعنی کہ دیکھے جانے چاہیے ہیں. یعنی کہ کیونکہ دنیا کو ابھی تو بہرحال ایک ہی چہرہ دکھایا جا رہا ہے کہ، اور وہ خود ہی کے ان کے بنائے ہوئے ہیں داعش اور اس طرح کے انتہا پسند گروپ، بوکو حرام ہو گیا، داعش ہو گئی یا اور ہو گئیں. ان کا ایک چہرہ دکھا کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلام انتہا پسند ہے، جبکہ قطعاً ایسے نہیں ہے. نہ وہ صحیح اسلام پہ موجود ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور وہ یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دوسرے مذاہب نے بھی جس طرح کے ظلم و ستم کیے ہیں وہ میں یہاں ہدایت ٹی وی پہ شاید بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں وہ چیزیں بیان کروں کہ جس طرح کے ظلم و ستم ہوئے کہ جب پاکستان بنا. لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا ایک جملے میں کہ ایسے ظلم ہوئے کہ ان سے انسانیت شرما جائے، بے شک انسانیت شرما جائے. یعنی کہ داعش یا جو کر رہے ہیں یہ بھی ان کے سامنے کم پڑ جائیں کہ اگر آپ وہ روایات، وہ باتیں، وہ لوگوں کی، وہ زندہ بھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ آج بھی، ان کی آپ وہ باتیں سنیں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ انسانیت اس پہ شرمسار
ہو جائے گی. اور ہم یہ کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کچھ کہیں؟ کہنے لگی تھی کہ میرے خیال بھی آپ کے واقعات کے بعد پھر ہم نمبر جو ہے ناظرین نمبر بھی ہاں ہم ڈسپلے کر دیں گے. اور پہلے ہم بلکہ اپنے کنٹرول روم سے کہیں گے وہ ایک کلپ اگر قائد اعظم کا وہ سنوا دیں, اور اس کے بعد ہم اپنے اس ٹاپک کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible to realize. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. جی ناظرین ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اور دانش بھائی جی آپ ناظرین کچھ واقعات ہیں کہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. اصل میں یہ پاکستان جو ہے عرض خداداد جو ہے یہ ہمیں اس طرح کوئی کسی تش میں یا تھال میں رکھ کے پیش نہیں کر دیا گیا. اس کے لیے بہت لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں. ہزاروں لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. ہزاروں مسلمان خواتین کی عصمت دری کی گئی. ہزاروں بچوں کو چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا. بستیاں کی بستیاں جلا دی گئیں. نہ صرف یہ سب کچھ کیا گیا, لاشوں کی بے حرمتی کی گئی, زندہ انسانوں کے اعضاء و جوارے کاٹ کے ان کو افواج کر کے پاکستان بھیجا گیا. اور اسی طرح کے اتنے اندھوناک واقعات ہوئے کہ جس کو شاید ہم بھی اب یاد نہیں کرتے, نہ کوئی مغربی میڈیا یا کوئی چینل یا رائٹر آپ کو یہ چیزیں یاد دلائے گا, کیونکہ اس کے اندر جو ستم کا نشانہ بنے وہ مسلمان تھے. تو ان چیزوں کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے, نہ کہ انہیں بیان کیا جائے. لیکن پھر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس پاکستان کے لیے جس کے لیے اتنے لوگوں نے اتنی قربانیاں دیں, اس پاکستان کا آج یہ حال ہوا ہے کہ یہاں اگر کوئی چیز سب سے سستی ہے تو انسانی جان ہے. یعنی انسانی خون اس عرض وطن میں سب سے سستا ہے. لاکھوں لوگوں نے اپنا خون اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس ملک کے اندر نہتے لوگوں کا خون بہایا جائے, کبھی فرقے کے نام پہ, کبھی زبان کے نام پہ, کبھی کسی اور انتہا پسندانہ سوچ کے نام پہ, کبھی کسی جھوٹے الزام پہ مشال خان کو مار کے قتل کر دیا جائے, یا کسی اور کو اس طرح بے دردی سے انتہا پسندانہ سوچ کے تحت مار دیا جائے. اسی لیے ہم نے اس ملی نغمے سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کا ویژن قطعاً نہیں تھا. یہ ویژن جو تھا یہ تکفیری نظریات کا ویژن اس افغان وار کے بعد پاکستان میں مسلط کیا گیا کہ جس کے پاکستان میں لیڈر جنرل ضیاء الحق تھے, اور اسے امریکہ اور سعودی بھرپور سپورٹ حاصل تھی. یعنی امریکی حکم کے اوپر وہ کام عمل میں آیا تھا جس میں سعودی نے وہ آئیڈیالوجی اور وہ فکر تشکیل دی, اور پھر یہ سارے واقعات ہوئے رونما. یعنی ایک قائد اعظم کا پاکستان تھا کہ جس کے لیے لاکھوں لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے تھے, اور ایک پھر ضیاء الحق کا پاکستان ہے کہ جو لاکھوں لوگوں سے جانوں کی قربانیاں لے رہا ہے.
یعنی اس پاکستان کے لیے لوگ اپنی جانیں دینے کو تیار تھے اور یہ پاکستان اب لوگوں کی جانیں لے رہا ہے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول خدا جو آئے تھے وہ مسلمان بنانے آئے تھے اور آج کا مسلمان جو ہے مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتا ہے. یعنی کہ الٹ ہو رہا ہے. تو اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ یہاں انتہا پسندی اتنی پروان چڑھائی گئی مذموم مقاصد کے لیے کہ آج ایک انسان کا یہاں رہنا اس ملک میں جینا مشکل ہے. ورنہ یہ ملک وہ ملک ہوتا کہ شاید بہت کم پاکستانی دنیا کے مختلف حصوں میں اس طرح پھیلے ہوئے ہوتے. اکثر پاکستانی اپنے وطن میں عزت کے ساتھ اور خوش و خرم رہ رہے ہوتے جہاں انہیں مالی طور پہ معاشی طور پہ اور قانونی طور پہ ہر طرح کا تحفظ بھی ہوتا, مالی طور پہ آسودگی بھی ہوتی اور ملک ایک ترقی کی منازل بہت طے کر رہا ہوتا. یعنی کہ مجھے کسی وقت یاد ہے کہ دبئی جو بنایا ہے وہ بھی یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں سے اس طرح کی چیزیں یہ بنی ہیں. یعنی کہ کراچی کو کہا جاتا تھا کہ اگر کراچی ڈیولپ ہوتا تو آج وہ دبئی ہوتا. اور ہمارا ملک واقعاً اس میں اتنا پوٹینشل تھا کیونکہ ہمارے لوگ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جا کے کام کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے محنت کرتے ہیں. تمام عرب کنٹریز میں ہر جگہ یہ کام کر رہے ہیں لوگ اور انتہائی محنتی ہیں. لیکن کیا کہ ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے لیڈران جو ہیں وہ اتنے مخلص نہیں ہیں ہمارے ملک سے. بالکل مخلص بالکل بھی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمیں. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی سعید بھائی بات کر رہے ہیں. جی سعید بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. سعید بھائی بولیے, آپ فرمائیے. آپ دوبارہ کال کر لیجیے, آپ کی آواز جو ہے تھوڑا صحیح نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے افسوس ہوتا ہے, لیکن امید ہے کہ چلیں معاشی طور پہ شاید ابھی سی پیک کے بعد پاکستان ایک بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے انشاءاللہ. لیکن جو تکفیری سوچ پاکستان میں راسخ ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ یا تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں فاؤنڈر کا نظریہ غلط تھا. اگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں وہ غلط نہیں تھے, وہ صحیح تھے, پاکستان بنایا انہوں نے, تو پھر ان کے نظریے پہ ہمیں پاکستان کو لانا پڑے گا. ورنہ اس کو کہا جاتا ہے ہپوکریسی, اس کو کہا جاتا ہے منافقت, کہ یعنی کہ آپ بظاہر وہ بات کہہ بھی نہیں سکیں اور آپ کے عمل سے ثابت ہو رہا ہو کہ نہیں آپ اس کی ٹوٹلی نفی کرتے ہیں اس نظریے کی. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے, ٹھیک آ رہی ہے. اب ٹاپک رکھا ہے بات یہ کہ ابھی تکثیری جو طبقہ ہے بالکل یہ یہاں بھی ہے. اکثر جب ہوتی تو زبان سے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وابیت ہے کہ ہندو کا خطرہ ہے, ہمیں امریکہ یورپ سے کیا ہوتا ہے, ہمیں بچاؤں کیا ہوتا ہے, یہ بات ہوتی. تو پھر ہم یہ اس سے کوشچن کرتا ہوں کہ مطلب سے خطرہ نہیں تھا. مثلا ضیاء الحق نے جو کچھ بویا وہ ہم کاٹ رہے ہیں. جب تک ہم ان جیٹ کو نہیں بدلیں گے, اور جب بھی بات ہوتی ہے فوج کو گالیاں دیتے کہ فوج نے ملک میں یہ کیا, فوج نے وہ کیا, فوج کو تو اس کا مال ڈاؤن کرو, اس کو ختم کرو, یہ ہماری دشمن ہے, یہ ہمارا علماء ہے جو بند, یہ وتیجہ ہے. میں نے اکثر سنا ہے. اور جہاں بھی پاکستان میں دھماکہ تو کی بات کرتے ہیں نے کرایا ہے, یہ ساری ایجنسی آ رہی ہیں نے جو اپنے کرنل اور میجر جو شہید کرائے فوج نے کر آئے ہیں. مثلا ذہن, اور جب مثال خان بات کرو جو مولانا فضل الرحمان اور سمیع الحق کا اور جو دوست ہیں جو اسلامی خان کے جو آ کر سڑکوں پر بات کے نہ لگاتے تو وہ کیا ہے آگے ان کو چپ ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب کہ ہمارے جو ہے جو اہل سنت دو ہیں, ایک بریلوی ہے ہمارے ہیں اور ان کو چینج آنی چاہیے میں. یہ ہونا چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ابھی شام عراق امن
اور ان کو یہ نہ بناؤ کہ تو بات سودے کے یہ ڈھونڈے، ان کی حکومتوں کو نہ چلاؤ ہمارا آپسی، اور فوج کے پروپیگنڈا نہ کرو، پاکستان کو ملک بناؤ. ہم نے بڑی مشکل سے ان شہداء تو جو ہیں جنہوں نے اپنی عصمت کو، جنہوں نے پیے میں چھلانگ لگا کے اپنی عزت نہ بچائی ہیں اور اپنی جان آپ سکھوں مسلمانوں کی عورتیں ہیں تو خدا کا واسطہ رحم اللہ کیا دو گے. بہت شکریہ سعید بھائی، اس کو تو کم از کم جزاک اللہ جزاک اللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ نظر ڈالیں کہ یہ فوج کے خلاف یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو ذرا بالکل انشاءاللہ یہ جو اس پہ بات کرتے ہیں سعید بھائی، بالکل بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ کی آواز سعید بھائی بریک ہو رہی تھی ماشاءاللہ، اور بالکل حقیقت ایسے ہی ہے کہ انتہا پسندانہ تکفیری جو سوچ ہے وہ اصل میں اسلام اس مسلمان، بلکہ دیکھیں میرے منہ سے نکلا اسلام کی قاتل ہے، مسلمان کی قاتل ہے، اور پاکستان کی بھی بلکہ یہی سوچ قاتل ہے کہ جو پورے عالمی ایک چل رہا ہے ایجنڈا. سعید بھائی نے بھی بالکل وہی بات کی کہ یمن میں، عراق میں یا پاکستان کو اس طرح کا نہیں بنایا جائے. یہی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے یہی پاکستان کی بھی قاتل ہے. لیکن فوج کی بے انتہا قربانیاں ہیں. بے شک فوج ہماری محافظ ہے ملک کی، اور فوج ہی ہے تو ہمارا پاکستان محفوظ ہے. لیکن فوج کے اوپر تنقید نہیں ہوتی، تنقید کیونکہ جو یہ تکفیرانہ سوچ نافذ کی تھی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں نا ایکچولی. یہ تکفیرانہ سوچ جو پاکستان میں آئی تھی وہ فوج ہی کے ایک جنرل جو کہ اس وقت حکمران بھی تھے ضیاء الحق کے ذریعے آئی تھی، اور پھر اسی سوچ نے انہی فوجیوں کی جان لی. یعنی وہی طالبان جو اس سوچ نے بنائے تھے، اسی طالبان سے پاکستانی فوج لڑتی رہی، اور یہ جو شہادتیں دیں اسی طالبان نے کے ہی مقابلے میں دی نا، انہوں نے ہی ہتھیار اٹھائے. تو اس سوچ کے خلاف بات ہوتی ہے. قطعاً یہ پاکستانی فوج ہمارے سر کا تاج ہے اور ہمیشہ رہے گی. فقط یہ ہے کہ جو یہ پالیسیاں ہیں ضیاء الحق صاحب کی، ان سے اگر پاکستانی فوج نکل جائے، جو ان کی ہے اسٹریٹجک ایک چلا آ رہا ہے اس وقت سے معاملہ، اس سے اگر نکل کے کسی اور طرف جائے گی تو یقیناً مشکلات آئیں گی. امریکہ کی طرف سے بھی، پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے بھی بہت سی مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات سے نکل کے اگر وہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لائیں تو وہ ان سے بہترین دنیا میں کوئی فوج نہیں، کوئی، اور یہ عام فوجی بھی نہیں، وہ خاص لوگ ہیں کہ جو یہ پالیسیاں مرتب کرتے ہیں. وہ اگر ان پالیسیوں کو کسی اور طرف لے کے جائیں تو یہ، کیونکہ یہ وہی پالیسیاں ہوں گی کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھیں. یعنی کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ وہی پاکستان ہونا چاہیے کہ جو جس نظریے کے تحت لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی تھیں، نہ کہ ایسا پاکستان ہو کہ جو لاکھوں لوگوں کی جانیں لے اپنے نظریے کے تحت. یعنی اس نظریے کے تحت ہونا چاہیے جس کے ذریعے لوگ جانیں دیتے ہیں. پھر قوم بھی سڑکوں پہ نکلے گی، پھر قوم بھی پاکستانی بنے گی، پھر قوم بھی اسی طرح جانیں دے گی جس طرح اس نے 47 میں دی تھی. لیکن اگر آپ وہ آئیڈیالوجی ختم کر کے دوسری آئیڈیالوجی مسلط کریں گے تو نہ قوم ایک ہو سکے گی، نہ اس میں اتحاد ہو سکے گا، نہ وہ اس میں وہ جذبہ، وہ قومیت جو ایک قوموں میں ہوتی ہے وہ بیدار ہو سکے گی. اس کا حل یہی ہے کہ واپس اسی طرف جائے جائے کہ جو 47 میں فکر تھی. یعنی اس وقت شیعہ سنی کوئی تفریق نہیں تھی، ایون اور یس دیوبندی، بریلوی اور دوسرے بھی جو مذاہب ہیں یعنی قادیانی اور اسی طرح اور بھی، سب نے مل کے جد و جہد کی تھی. ایون ویسٹ بنگال یعنی جو کہ مشرقی پاکستان بن گیا، ان لوگوں نے بھی، بنگالیوں نے بھی، پاکستانیوں نے بھی، سب نے محنت کی تھی. بہرحال میں کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ لندن ٹائمز کے این موریسن نے 3 اپنے لیٹرز بھیجے وہاں 1947 سے، جب وہ حالات یہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بیان کیے. جو پہلا لیٹر انہوں نے بھیجا اس میں یہ حالات بیان کیا انہوں نے جالندھر کیمپ کے. وہ اس طرح یہ رپورٹ بھیجتے ہیں کہ سکھ مشرقی پنجاب کو مسلمانوں سے خالی کرانے میں سرگرم ہیں. وہ ہر روز سینکڑوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں اور ہزاروں کو مغرب کی جانب نو کے شمشیر کی بنا پر دھکیل دیتے ہیں. وہ مسلمانوں کے دیہات اور گھروں کو نظر آتش کر رہے ہیں. ظلم و تشدد کو سکھوں کی اعلیٰ قیادت میں منظم انداز سے معین کیا جا رہا ہے. یعنی ایک سسٹمیٹک طریقے کے تحت یہ نسل کشی کی جا رہی ہے اور یہ کام علاقہ با علاقہ کیا جا رہا ہے. وہ اپنی دوسری رپورٹ میں لکھتا ہے کہ امرتسر میں 8 اگست کے بعد مسلمانوں کے محلے
دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گئے اور لوگ پناہ کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے. 12 اور 13 اگست کو پورا امرتسر شعلوں کی لپیٹ میں لپٹا ہوا تھا. 15 اگست کو امرتسر میں ہندوستان کا یوم آزادی بڑے عجیب طریقے سے منایا گیا. سپہر کو سکھوں کے ہجوم نے برہنہ مسلمان عورتوں کا جلوس نکالا. امرتسر کے گلی کوچوں میں وہ جلوس پھرایا گیا اور پھر ان کی آبرو ریزی کی گئی اور پھر بعض کو ترپالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور بعض کو زندہ جلا دیا گیا. وہ اپنی تیسری رپورٹ میں لکھتا ہے, اس میں وہ ایک 20 میل لمبے قافلے کا احوال بیان کرتا ہے. اس قافلے کے بارے میں خبر اس انداز سے بھجواتا ہے کہ اس قافلے میں 20 لاکھ سے زائد افراد تھے. ان میں سے اکثر پیدل ہی پاکستان کی جانب جا رہے تھے اور اسی طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے. اس قافلے میں مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں جو یہ قافلہ تھا, آبلا پا تھکن سے چور, بھوکوں کے مارے اور فاقوں کے ستائے ہوئے لوگ اپنے پاکستان کی طرف بڑھے جا رہے تھے. یہ 20 لاکھ کا قافلہ اسی طرح رواں دواں تھا. سفر کی مشکلوں سے چور 2 ماہ بعد یہ قافلہ جو کہ مہاجرین کا تھا, جو ہجرت کرنے والوں کا تھا, پاکستان پہنچا. اس انداز میں پہنچا کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کپڑوں کی بھی جگہ جگہ سے تاریں پھٹی ہوئی تھیں اور یہ بھوکوں کے مارے اس طرح پاکستان پہنچے کہ یہ اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے تھے ہندوستان میں, اور یہ درد کنان بلا تھے جنہوں نے معصوم بچوں کو قتل ہوتے دیکھا تھا, جنہوں نے عورتوں کی آبرو ریزی ہوتے دیکھا تھا, جنہوں نے گاؤں کے گاؤں جلتے دیکھے تھے, جنہوں نے یہ ساری کیفیات سے گزرے تھے, جو فاقوں سے بھی مرے جا رہے تھے. ہزاروں افراد راستے میں بھوک سے مرتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھے تھے اپنے قافلے کے, اور ہندوؤں اور سکھوں کے خون آشام جتوں نے بھی انہیں موت کے گھاٹ اتارا تھا جگہ جگہ. یعنی جیسے جنگل میں کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس پہ بھوکے بھیڑیے یا شیر یا اور کوئی حیوان حملے کرتے ہیں, تو اس قافلے پہ بھی راستے میں ان پہ حملے ہوتے رہے تھے اور ان میں سے بہت سے لوگ پاکستان کی سرحد پہ پہنچ کے مر گئے. یہ وہ 3 رپورٹس ہیں جو کہ لندن ٹائمز کے این موریسن نے یہاں بھیجی, لندن ٹائمز کو ان دنوں میں. تو یہ ہم نے ایک گورے رائٹر کا ایک آپ کو واقعہ بیان کیا. اسی طرح ہم خون مسلم ارزاں ہے ڈاکٹر سعید ملک کی کتاب سے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجروں کی ٹرینوں سے, یعنی ان لوگوں کی ٹرینوں پہ حملے ہوتے رہے. اکثر ٹرینوں کے مسافر فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے, نوجوان لڑکیاں اغوا کر لی گئیں اور ان کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو گئی. اس زمن میں بے شمار واقعات ہیں, میں صرف ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. انہوں نے 2 کا تذکرہ کیا ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے صرف 1 کا تذکرہ کرتا ہوں. ایک ٹرین فیروزپور سے قصور کی طرف آ رہی تھی. اچھا, یہ جو واقعہ بیان کیا ہے, یہ واقعہ بیان کیا ہے گنڈا سنگھ والا ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر نے خود یہ بیان کیا ہے. ان ڈاکٹر سعید ملک کو وہ یہ واقعہ اپنی کتاب میں اس طرح لکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرین فیروزپور سے قصور کی جانب آ رہی تھی. یزدانی صاحب اس ٹرین کے استقبال کرنے کے لیے موجود تھے. جب ٹرین آ کر رکی تو انہوں نے دیکھا کہ تمام ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی ہے اور اس میں سے خون ٹپک رہا ہے جگہ جگہ سے, اور یہ منظر اس زمانے میں عام تھا. یہ وہ اسٹیشن ماسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ منظر اس زمانے میں عام تھا, یعنی انڈیا سے جو پاکستان ٹرینیں آتی تھیں وہ ساری اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دی جاتی تھیں, اور یہ ایک بلڈ ٹرین کی صورت میں پاکستان آتی تھی جس میں لوگوں کے کٹے پٹے لاشیں موجود ہوتے تھے. تو آگے وہ کہتے ہیں جب وہ یزدانی صاحب ڈبوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تو کہ کہیں کوئی زندہ انہیں مل جائے, تو آگے ایک اور قسم کا منظر نظر آیا. سب بوگیوں میں جھانکتے ہوئے جب وہ آخری بوگی میں
کی طرف پہنچے تو وہاں سے بچوں کے رونے کرانے اور تڑپنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ جب اس طرف متوجہ ہوئے, انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر ایک روح فرسا منظر ان کے سامنے تھا, اور اس بوگی میں 1 سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کی زندہ لاشیں موجود تھیں. یعنی کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے 1 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کے ہاتھ پیر کاٹ کے اس ڈبے میں بھر کے انہیں پاکستان کی طرف بھیج دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی فیوچر جنریشن ہو. یعنی کہ ہر قسم کے ظلم و بربریت اور اس طرح کی چیزوں کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے بعد میرے پاس ایک اور رپورٹ ہے جو کہ مسٹر روف نے ڈیلی میل کو بھیجی. یہ ڈیلی میل کے نمائندے تھے اور مسٹر روف نے اسے یہاں ارسال کیا. سسرا آپ کچھ کہنا چاہیں ان واقعات کے اوپر؟ اگر تو میں پھر صفاقی کی جو ہے وہ انتہا کر دی گئی تھی اس وقت جو تھا, بلکہ مطلب آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ تو تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اس طرح کی جو مائگریشن ہے وہ بہت تاریخ میں کم دیکھنے کو ملی ہے جس میں اس قدر صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا. بدترین ایک مثال ہے, مطلب تاریخ انسانی کی بدترین مثال ہے. اور یہ بتانے کا یہاں مقصد یہی ہے, یہ نکالنے کا چیزیں مقصد یہی تھا کہ ہمیں بھی وہ یادیں ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہم سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں اور جس کے لیے ہم نے ملی نغمہ بھی پیش کیا, ہماری محبتیں اس سے وابستہ ہیں. یہ ہمیں ایسے نہیں ملا, یہ ہمیں کسی گفٹ میں انڈیا نے یا ہندوؤں نے یا سکھوں نے پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا. اس کے بعد بہت جو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانی دی, تو یہ صرف جملہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانی دی, نہ صرف قربانی دی, اپنی عزتوں کی قربانی دی, اپنے گھروں کی قربانی دی. پوری نسلیں ان کی تباہ ہو گئیں, بچے اپاہج کر دیے گئے, مال و دولت. اور خاندان کی ایسے خاندان تھے جن میں سے سب مر جاتے تھے, ایک فرد رہ جاتا تھا, اس نے نئی زندگی یہاں کی شروع کی. کتنا مشکل ہوتا ہے نا. ایک خواب دیکھ کے آئے تھے, قائد اعظم کا وہ ویژن تھا, وہ خواب تھا کہ لوگوں نے اس طرح قربانیاں دی. ابھی قائد اعظم کی آنکھ بھی بند نہیں ہو پائی تھی کہ وہ جو عمل تھا کرپشن کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ سٹارٹ ہو گیا. اصل میں انہیں مہلت نہیں ملی. جو بانیان پاکستان تھے وہ بہت جلدی اس پاکستان سے چلے گئے. مطلب ایک سوال کیا جاتا ہے, اکثر میں بھی سنتا تھا, لوگ کہتے ہیں یار پاکستانی قوم بالکل اب نہیں نکلتی سڑکوں پہ, جو کچھ بھی کر لو یہ بالکل بے حس ہو گئے. تو یہی وہ قوم تھی جس نے اس طرح کی قربانیاں دی تھیں. ہمیں اس ریزن کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. موٹیویشن دی ہوئی ایسی ہوتی تھی کہ ان کے اندر جوش و جذبہ بے اختیار پیدا ہو جاتا. ہمیں اس نظریے کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جو اس کی اساس تھا. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی عمران فضل بھائی. ٹاپک یوم پاکستان مبارک ہو. سب خیر مبارک, خیر مبارک. اور بات یہ ہے جو قومیں, ہماری قوم تو بڑی اچھی ہے لیکن ہمارے لیڈر نہیں اچھے ہیں. یہ جب سے پاکستان بنا ہے کسی نے توجہ نہیں کی کہ جیسے جیسے ڈیکیڈز یعنی کہ وقت گزرتا ہے, وقت کے ساتھ ہر چیز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, فیوچر کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, آنے والی نسلوں کے لیے کام کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے بس وہی ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم جو لیڈر آتے ہیں وہ اپنی جنگ لڑنے آتے ہیں اور وہ اپنی جنگ لڑ کے کھا پی کے اور چلے جاتے ہیں. یہ 70-71 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, ابھی تک یہ حال ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی اس معاملے میں نہیں سوچتا کہ آنے والی فیوچر میں ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی, نسل کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے, قوم کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے, کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے, میں نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے, میں نے اس سے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بات یہی ہے کہ پاکستان تو قائد اعظم نے بنایا اور یہی حال ہم چلے جائیں پیچھے 1400 سال پہلے تو یہی حال ہوا کہ نبی پاک نے اسلام لے کے آئے, ٹھیک ہے اسلام دیا لیکن وہ لیا نہیں گیا. اسلام کا وہ سامنے پیپر رکھ کر اور انسان جتنے بھی ہمارے بادشاہ آئے انہوں نے اپنے ہی ٹرائبس کو اور اپنے ہی رشتہ داروں کو پالا انہوں نے.
اب بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی وہ چبن ہی نہیں ہے جو چبن اسلام کی ہونی چاہیے، وہ ہے ہی نہیں ہے. ہم بس اس کے باہر، اسکول کے باہر کھیل رہے ہیں، اسکول کے اندر نہیں آئے. ابھی تک ہم اسلام کے قلعے کے باہر کھیل رہے ہیں اور قلعے میں داخل نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے جو قومیں اپنی نسلوں کو آنے والے پلان کرتے ہیں کہ 10 سال میں یہ چیز کی ریکوائرمنٹ ہو جائے گی، 10 سال میں یہ ٹریفک ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی، اس کے لیے پلان کرنا ہے، 10 سال میں ایجوکیشن کا کیا کرنا ہے، 10 سال میں نوکریوں کا یعنی آکوپیشنل کوئی بھی کام اس پہ ہوتا نہیں. بس وہ ایسے ہے جیسے ایک سمجھ لیں کہ خاکہ ہے پاکستان. ہر انسان جو ہے نا وہ بس اپنی وہ کیا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نو ڈسپلن. اور قائد اعظم نے سب سے پہلے ڈسپلن کا کہا تھا کہ جب آپ کی قوم میں ڈسپلن آ جائے گا تو قوم خود ہی چلے گی. اور یہ جو ہم دن مناتے ہیں پاکستان، یوم پاکستان، یہ ہمارا پھر اس وقت ہر انسان کے درد دل ہوگا کہ یہ پاکستان کن مصیبتوں سے، کن مشکلات سے اور کتنی قربانیوں کے بعد اس کو حاصل کیا گیا. لیکن یہ ہمارے لیڈران نے کبھی بھی قوم کے اوپر یہ چیز ثابت نہیں کی کہ یہ قربانیوں کے ساتھ حاصل ہوا تھا اور ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی. چلے، لیکن یہ آج تک قائد اعظم نے ڈسپلن کے بارے میں بات کی تھی. اس دور میں جتنے جو وڈیرے تھے، یہ ٹوانے ہو گئے، یہ جو بعد میں نکلے وڈیرے، جب ڈسپلن کی بات ہوئی تو اسکول میں بچوں کو کہا لائن باندھ کے جانا ہے. جی باندھا تو وڈیرے کے بچے تھے اس کے اسکول کی لائن کے اندر. اس نے کہا کہ میرے بچے لائن میں جائیں گے، یہ بھی لائن میں جا کے اگر اسکول میں جائیں گے. اس نے کہا نہیں، یہ بچوں کو میرے کو نکالو، ان کو VIP ٹریٹمنٹ دو. بالکل یہیں سے خرابی شروع ٹوٹا ڈسپلن. اور توڑنے والے کون تھے؟ جگیردار تھے، پیسے والے تھے. اب بھی پاکستان میں یہ آپ دیکھ رہے کہ ہمارے نسل میں یہ چیز بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ انسان ہے، جس کے پاس کوٹھی بنگلہ کار ہے وہ انسان ہے. جو عام لوگ ہیں وہ بیچارے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. یقین کریں کہ لوگوں کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاؤں میں جوتی ہے کہ نہیں. میں نے کئی دفعہ دفتر میں بیٹھے، یہ ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں، تو ایک بندہ آ گیا آفس میں تو اس کے ایک پاؤں میں جوتی تھی، ایک تھی نہیں. تو میں نے باتیں کرتے کرتا میں کہا جی آپ کی ایک جوتی کہاں ہے؟ تو اس کو تب دھیان ہوا کہ میرے پاؤں میں ایک جوتی ہے. یعنی کہ یہ نسلوں کا حال کر دیا. وہ ہمارا 1400 سال اسلام کا بہانہ. صحیح بات عمران فضل بھائی، بہت شکریہ. بالکل پاکستان بھی بنا لیا اور اس کے بعد پھر وہی حال ہے. جو آ رہا ہے بس وہ لوٹ رہا ہے. اور جتنے ٹی وی ہیں وہ خبریں نیوز دے رہے ہیں، انٹرنیشنل نیوز ہو رہی ہے. ہمارے ٹی ویوں کے اوپر صرف آپ کو ایک جنگ نظر آئے گی، نجواز شریف ہو گیا، فلاں ہو گیا، زرداری ہو گیا. یہ جیسے گروپ نہیں ہوتے ڈاکو، یہ ڈاکو پھیلے ہوئے جنہوں نے آج تک پاکستان کے لیے کچھ کیا نہیں. پاکستان کو لوٹا ہے. صحیح بات. دنیا کے انٹرنیشنل ممالک میں وہ سب میں آ جاتا ترقی پذیر ملکوں میں. بے شک لیکن ان ظالموں نے پاکستان کو کھا کے اس نہج پہ پہنچایا. صحیح فرمایا عمران فضل بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کا بہت اچھا میسج. وعلیکم السلام. بالکل عمران فضل بھائی جیسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے اسلام کے ساتھ حال ہوا وہی پاکستان کے ساتھ حال ہوا. اس میں مماثلت ایک ملتی ہے. اس کے بھی ساتھ ایسا ہوا اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا. اور واقعاً ڈاکوؤں نے لوٹا اور عوام کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آج ان کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. جی نقوی صاحب، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی. نقوی صاحب میں نے سوچا کہ آپ کا آ جانا بہت ضروری ہے. وہ حضرت امام نقی السلام کی ولادت اور پاکستان ڈے کی مبارکباد قبول کیجیے. خداوند اللہ آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور مرجب کی برکات بھی آپ لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. وہ ہے بہت شکریہ. یہ پاکستان کا حصول جو تھا یہ واقعی ایک معجزہ تھا، اس لیے کہ اس کے 2 دشمن تھے جس سے قائد اعظم کو لڑنا پڑتا تھا، ایک ہندو اور ایک انگریز جو کہ اس کے مالک تھے. انگریزوں کا انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ ملک کیونکہ سب سے بڑا ملک تھا، بڑی آبادی کا، بڑے ریسورسز کا ملک تھا. برما بھی ایک زمانے میں شامل تھا، سری لنکا بھی اس میں شامل تھا.
تو یہ بہت بڑا ملک تھا، اور اس بیسس کے اوپر انگریزوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ایمپرر کہلاتا تھا، اس لیے کہ یہ امپائر ہوتی تھی، انڈین امپائر، اس کی وجہ سے ایمپرر ہوتا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہوتا ان سے چھٹے چھینا جائے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ برقرار رہے. وہ مخالف تھے پاکستان بننے کے. ہندو ظاہر بات ہے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک کے ٹکڑے ہوں، جس کو کہ وہ ہندوؤں کی آماج کا سمجھتا تھا، کہتا تھا کہ بس ہندوؤں کی یہی جگہ ہے یہ. انہوں نے بلکہ آپ جو قصے سنا رہے تھے اس سے پہلے ہی انہوں نے بہت کافی چیزیں کی تھی. مثال کے طور پر 1946 کے اندر انہوں نے بہار کے اندر ہندو مسلم رائٹ کیے، ہندوؤں نے اٹیک کیا اور اتنی بربریت کی کہ اس وقت اس کی کوئی مثال نہ تھی. بعد میں تو ہوتی ہیں لیکن اس وقت میں کوئی مثال نہ تھی. اور ہم علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ سے تھے، ہم نے ان کی بڑی مدد کی، وہاں جا کے ان کی ان کی ضروریات پوری کی، ان کی مدد کی بہت زیادہ، ان کی دیکھ بھال کی، جو مریض تھے ان کی دیکھ بھال کی، جو غریب تھے ان کی دیکھ بھال کی. ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، ہم اپنے کھانے وانے بھی لے کے گئے تھے ان کو وہاں. تو پاکستان آسانی سے نہیں بنا تھا. قائد اعظم نے بہت ہی محنت کی تھی، پورے ہندوستان کے اندر وہ چکر لگا کے تھک گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے پاکستان بن جائے، لیکن یہ دشمن موجود تھے، ہندو بھی اور انگریز بھی. مجھے خوب یاد ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ ایک انٹرویو دے تھے، اس میں آپ کے انگلینڈ کے اندر بھی اخبار والوں کو، میں نے وہ ٹی وی پہ دیکھا تھا، تو بہت منہ بنا کے کہہ رہے تھے کہ میں کہتا تھا کہ بھائی یہ مت کرو وہ کہتے یوں کر قائد اعظم دہلی میں وہ کہا کرتے تھے. تو قائد اعظم کا مذاق اڑا رہا تھا وہ. خیر وہ اپنے بیکن باشی ہوا، اس کو اس کی حرکت کا سلا ملا، اور جس طریقے سے وہ گیا سب کو معلوم ہے کہ کیسے گیا وہ دنیا سے. تو میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے بہت زیادہ، اس لیے کہ بڑی قربانی سے بنا، بڑی قائد اعظم کی انتھک محنت سے بنا. مگر یہ صحیح کہ لیاقت علی خان کے زمانے تک تو حالات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو سلسلہ جو ہوا تو اس میں سب سے بڑی بات جو ہوئی، جو بڑی تکلیف کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے درمیان وہ ہم آہنگی نہیں رہی. آپ یہ نہ بھولیے کہ مسلم لیگ جس نے کہ یہ پاکستان بنایا، اس کی داغ ویل جو تھی وہ ڈھاکے میں رکھی گئی تھی 1905 میں. اور یہ وہ جو تھے خواجہ ناظم الدین، ان کا خاندان اس کا ذمہ دار تھا، انہوں نے بنوائی تھی یہ سب. لیکن جب پاکستان بنا اور لیاقت علی خان شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد یہ ہوا. ہمارے خلاف تو افغانستان اس وقت بھی تھا، ہمارے خلاف امریکہ اس وقت بھی تھا. امریکہ نے یہ چاہا تھا کہ ہم لیاقت علی خان جو ہیں وہ ایران کے خلاف کچھ کریں. لیاقت علی خان نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے ضمیر کی اجازت نہیں دیتا. سب سے پہلے ریکگنائز کرنے والا ملک ایران تھا، تو میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں. جس پر انہوں نے یہ کہا، یہ تمام ان کے جو پیپرز ہیں جو اب ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں امریکہ کے، ان میں یہ سب لکھا ہوا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہمارے کام کا نہیں ہے، ایلیمینیٹ اس کو ختم کرو. چنانچہ وہ وہاں پہ یہ دیکھے کہ افغانستان اس کو ابھی ریکگنائز نہیں کرتا، انہوں نے افغانستان سے آدمی ہائر کیا اور لیاقت علی خان کو شہید کیا. یہ بڑی ٹریجڈی تھی پاکستان کے لیے، اس لیے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان یہ تو اسٹالورٹس تھے، اور خواجہ ناظم الدین یہ اسٹالورٹس تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا تھا. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی غلام محمد جو تھے وہ اس کے وائسرائے بن گئے، وائسرائے کیا وہ صدر بن گئے پاکستان کے. اور وہ باوجود اس کے کہ وہ شدید بیمار تھے، فالج زدہ تھے، صاف بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ اس پہ جمے رہے. اور انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ جس کی وجہ سے وہ یگانگت جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں قائد اعظم نے جمع کی تھی، جب قائم کی تھی، وہ ختم ہو گئی. انہوں نے ان کے خواجہ احمد حسن کی، خواجہ ناظم الدین کی ولایت کو ختم کیا، اور اس کے بعد محمد علی بوگلا جو وہ بھی ایسٹ پاکستان کے تھے، ان کی حکومت کو ختم کیا. اس سے ایک دشمنی پیدا ہو گئی ایسٹ پاکستان میں
اور ویسٹ پاکستان کے پنجاب کے علاقے سے. اور میں وہاں پہ یونیورسٹی میں پروفیسر رہا ہوں. مجھے خوب معلوم ہے کہ وہاں یہ شدت سے محسوس کیا جاتا تھا کہ ایسٹ پاکستان کے خلاف پنجاب سب سے زیادہ دشمن ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے اور اس کو یہ اس کی مثال بھی دیا کرتے تھے کہ پنجاب کا کوئی سی ایس پی آفیسر وہاں نہیں گیا, کبھی اس نے وہاں پہ جا کے نہیں. وہاں کون جاتے تھے؟ یا تو NW وہ چینل ہے آپ کے یو پی والے جاتے تھے, یا بہاری جاتے تھے, یا حیدرآباد ڈکن والے جاتے تھے. یہ فیلنگ اتنی بڑھتی چلی گئی کہ اس کا پھر ہمارے ہاں کے جو تھے سیاستدان انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا ہم سے, اب وہ بنگلہ دیش بن گیا. یہ ایک بہت بڑی ترجیح تھی. قائد اعظم کے احسان کے یہ بدلہ دینا بہت بڑا ہوا. مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسا ہوا. میں اس وقت وہاں تھا, مجھے معلوم ہے کہ ان کی کیا فیلنگس تھیں. وہ ان کو اچھا نہیں لگا تھا کہ ایسا ہو, لیکن یہ کہ مجبور ہو گئے تھے, حالات ایسے ہو گئے تھے, نفرتیں بڑھ گئی تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان آسانی سے نہیں بنا, ہم نے اس کو خود کو بگاڑا اور ابھی تک اس کو بگاڑتے ہی چلے جا رہے ہیں. کوئی سنبھالنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. مرد از غیب برو آیا جو کارے بکنر, کوئی آدمی اٹھے اور بنا دے پاکستان تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں. قائد اعظم کا خواب بیچاروں کا شرمندہ ہے. ہاں صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے ایک لفظ میں ایک بات بتا دوں میں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے خواب کو ہم شرمندہ تعبیر کریں گے. یہ بہت غلط قسم کا ایکسپریشن ہے. شرمندہ تعبیر کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کی ایسی تعبیر پیش کریں گے کہ جس سے وہ شرمندہ ہو وہ خواب. تو یہ بہت غلط ایکسپریشن ہے, لیکن بے انتہا کامن ہے اور سب لوگ اسی طریقے سے کہتے ہیں. صحیح فرمایا. ہم قائد اعظم کے خواب کو شرمندہ کریں گے, شرمندہ تعبیر کریں گے. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. میں بائی دا وے کہہ رہا ہوں. میں آپ کا بہت ٹائم دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. اصل میں یہ تحریک پاکستان کے کارکن ہیں, قائد اعظم سے مل چکے ہیں, اس زمانے کے دیکھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ ان کو اور صحت دے, زندگی دے. تو اس لیے ان کی بات میں سننا ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ہمیں معلومات. سسٹر آج چلیں آپ مختصراً اپنا ثواب میں حصہ ڈالیں. بالکل انشاءاللہ شروع کر دیں, بس انشاءاللہ شروع کر دیں انشاءاللہ. جی جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ سسٹر. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تھینک یو. بہت شکریہ سسٹر. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تھینک یو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی یا علی یا علی یا علی. انشاءاللہ آپ آتی رہا کریں, آپ سے ہمیں محبت رہتی ہے پروگرام میں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ.
ہم ایک آدھ اور کال لے لیں, بس میں ایک اور یہ آپ کے سامنے سناؤں گا پھر. جی السلام علیکم. ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. ہیلو گڈ مارننگ سر. جی جی مارننگ. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مقصود بھائی جناب نقوی صاحب اسلام آباد سے گفتگو فرما رہے تھے, وہ تو چشمدید گواہ ہیں, ان کے بعد ہماری کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی. نہیں سر, آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ بالکل. حضرت قائد اعظم علیہ الرحمت نے ہمیں وطن لے کے دیا, لیکن ہم ان کے اقوال اور افعال کو بھول چکے ہیں. ہمیں حکومتوں سے بے پناہ شکوے گلے اور شکایتیں ہیں, مگر آج خوشیوں کا دن ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم 71 برس کے پچھلے دکھ لے کر بیٹھ جائیں. آج خوشی کا دن ہے. میں جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کے صرف 3 اشعار پیش کرتا ہوں. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کے گزرنے کے لیے مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی بحال نہ ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ و مامون رکھے. پاکستان پائندہ باد. آج کی خوشیوں کے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ ہمیں جس پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے اسے بے پناہ کے لیے شکایتیں, اور ہم نے 71 برسوں میں منزل تو کیا, ہم ابھی یہ طے نہیں کر پائے کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہونا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے 71 برسوں میں ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ سفر کہاں سے شروع کریں. منظور تجربے کی بات, خوشی کا دن ہے. آپ کو پاکستان پائندہ باد کر رہا ہوں. آپ کو پاکستان کے اس خوشی کے دن پہ مبارکباد. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بالکل, پاکستان پائندہ باد رہے. ایک آخری کال ہم ناظرین شامل کرتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صاحب بات کر رہا ہوں. جی انیس بھائی فرمائیے. بہت خوبصورت پروگرام آپ نشر کر رہے ہیں. میں بہت جزاک اللہ. 1940 میں جو قرارداد پیش ہوئی تھی تو اس میں تمام مسلمان شامل ہوئے تھے, لیکن اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعد جو ممالک آزاد ہوئے ہیں وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آخر یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. صرف پروگرام یہ کیے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے کتنے ٹیلنٹ ہیں, کتنے اچھے ہمارے یہاں ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں, کتنے انجینئر پیدا ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. اتنے عرصے میں ہم نے کیا ترقی کی ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم آگے جانے کے ہم پیچھے کی طرف چلے جا رہے ہیں. یہ سب کی ذمہ داریاں ہیں. آپ میری ذمہ داری ہے, حکمرانوں کی تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنی تجربیاں پڑھنے کے لیے یہاں پہ پاکستان میں حکمرانی کر رہے ہیں, یا وہ والا پاکستان جس کے لیے قائد اعظم نے قربانی کی, اس کے لیے دادا صاحب محمود آباد نے اپنی تمام دولت لٹا دی. تو وہ انہوں نے دولت لٹائی ہے اور یہاں دولت اکٹھا کر. میں صرف 2 شعر پڑھنا چاہوں گا. اور یہ شعر ہیں جناب ستی جعفر کے والد صاحب نے بہت خوبصورت لکھا تھا. ان کا نام تھا سید احمد میاں جان آبادی. تو ان کے بہت اچھے وہ شعر ہیں اور اسی کی مناسبت سے ہیں. لطف و کرم رقب اکبر اے پاک وطن پائندہ باد. لطف و کرم رقب اکبر اے پاک وطن پائندہ باد. اللہ کی قدرت کے مظہر اے پاک وطن پائندہ باد. کیوں کر نہ کہوں میں خوش ہو کر اے پاک وطن پائندہ باد. تو کتنی دعاؤں کا ہے اثر اے پاک وطن پائندہ باد. اے راہی دعا اللہ سے کر دے قائد اعظم سا رہبر. اس سے بھی کہوں میں پھر بہتر اے پاک وطن پائندہ باد. لطف و کرم رقب اکبر اے پاک وطن پائندہ باد. ہم لوگ تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار پاکستان جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا
جو خواب دیکھا تھا بے شک. اس کی تکمیل اب دوبارہ شروع ہو جائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جزاک تھینک یو. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ مزید ہم کال شاید نہ لے سکیں. کالرز کا بہت شکریہ جو بھی شامل ہوئے, پاکستان سے سب محبت رکھتے ہیں. اور سسٹر آپ دیکھیں ہر پاکستانی کی سوچ وہی پازیٹیو ہے, ہر کوئی اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ پاکستان میں مسائل ہیں اور یہ بھی جانتا ہے کہ مسائل کن کے پیدا کردہ ہیں اور ان سے نکلنا بھی چاہتا ہے. تو اللہ ہمارے صاحب اقتدار کو, جو صاحبان اقتدار ہیں بظاہر یا پس پردہ جو ملک کو چلا رہے ہیں, کاش وہ ان لوگوں کی آواز کو سنیں اور اپنی پالیسیاں اس حساب سے مرتب کریں. تو یہی لوگ ہیں جو آپ کے ایک اشاروں کے اوپر بارڈروں پہ پہنچے ہوں گے, سڑکوں پہ نکلے ہوں گے, کیونکہ انہی لوگوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں. یہ وہی خون وہی لوگ ہیں. فقط یہ ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسیوں کی وجہ سے قوم مردہ کر دی گئی ہے نہیں, بالکل, ورنہ 65 والا جذبہ آج بھی موجود ہے قوم میں, فقط وہ ڈائریکشن چاہیے. میں ایک آخری واقعہ پیش کر دوں کہ مسٹر راف نے ڈیلی میل کو لکھا. ڈیلی میل کے نمائندہ خصوصی تھے جب پاکستان بن رہا تھا. اصل میں یہ یاد دہانی کرانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں ہم نے بہت قربانیاں دی. مزید کالز نہیں لے پائیں گے, آپ سے معذرت چاہتے ہیں, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ کیونکہ واقعات ہم سننے چاہیے ہمیں, جس طرح ہم مختلف اسلام کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا تھا. اسی طرح اگر آپ پاکستان کے بارے میں بھی واقعات وہ سنیں تو ہمیں یاد دہانی رہے گی کہ پاکستان کس طرح حاصل ہوا تھا. کیونکہ آپ نے قائد اعظم کا جو ہم نے کلپ پیش کیا اس میں بھی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ برٹش ایکسپلائٹیشن اینڈ ہندو ڈومینیشن, یعنی قائد اعظم لا شرقیہ لا غربیہ کے نعرہ لگاتے تھے. قائد اعظم کے بارے میں بھی منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ کس طرح کے تھے, لیکن اسی کلپ میں انہوں نے کہا کہ ہم برٹش ایکسپلائٹیشن کو بھی برداشت نہیں کریں گے اور ہندو ڈومینیشن کو بھی برداشت نہیں کریں گے. یعنی 1940 میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیا تھا اور یہ جد و جہد کی, یعنی کھلے عام کہہ دیا تھا. علیحدہ تو وہ شروع سے تھے لیکن کھلے عام کہہ دیا, تقریروں میں کہا, اور یہ جد و جہد خالصتاً پھر پاکستان کے نام پہ ہوتی رہی اور اسی پہ قربانیاں ہوتی رہیں. تو قائد اعظم کا نظریہ آپ کو اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ قائد اعظم کیا تھے. میں آخری واقعہ جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ڈیلی میل کا نمائندہ خصوصی انہی دنوں میں کراچی سے دہلی کا سفر کر رہا تھا 27 اگست 1947 کو. تو جو اس نے راستے میں دیکھا وہ اس نے اپنے یہاں اخبار میں آ کے لکھا. وہ لکھتا ہے کہ جب میں کراچی سے براستہ لاہور عازم دہلی ہوا تو کراچی سے لاہور تک صفاقی کا کوئی منظر نظر نہیں آیا. نہ میں نے کوئی لاش دیکھی, نہ میں نے کوئی جلا ہوا گھر دیکھا. لاہور پہنچ کر مشرقی پنجاب میں ہونے والی دہشت اور بربریت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ اسی دن 9 ڈبوں پر مشتمل ایک ٹرین جس میں آسانی سے 1000 افراد شریک ہوتے ہیں مسافروں کو لے کر بھٹنڈا کے جنکشن پر اتری تھی, اور اس کے اندر انسانوں کے کٹے ہوئے پورے جنازے لاشوں سے بھری ہوئی وہ ٹرین تھی. اور اس وجہ سے وہ منظر میرے اوپر اب عیاں ہونے شروع ہوئے, وہ صفاقی و بربریت کے. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس طرح کا آج تاثر دیا جاتا ہے. یہ ہے مسلمانوں کا حال کہ جو یہاں تک آباد تھے, اور یہ ایک گورا رائٹر لکھ رہا ہے اور اس کے بعد کے پھر وہ احوال لکھ رہا ہے کہ لاہور کے بعد سے, یعنی کہ انڈیا کی طرف سے تحفہ بھیجا گیا تھا, یعنی کہ ان انتہا پسند لوگوں کی طرف سے کہ جو حقیقی انتہا پسند تھے, آج ان کے چہروں کو چھپا دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ایک انتہا پسند قوم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ انتہائی افسوسناک سازش ہے ایک عالمی طاقتوں کی جو کہ شروع سے اس طریقے پہ کاربند رہی ہیں. تو اس نے پھر دیکھا کہ یہ ٹرین کیونکہ وہاں پہنچی تھی تو وہاں سے مجھے دہشت کا منظر دکھنا شروع ہو گئے, اور پھر ہماری گاڑی اتوار کی صبح دہلی کے لیے روانہ ہوئی. پاکستان کی سرحد عبور کرنے کے بعد ہمیں جا بجا ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جو لاہور کی لٹی پٹی ٹرین میں سے کہیں زیادہ خطرناک تھے. گدھ ہر گاؤں کے قریب سے گزرنے والی ریل کی پٹری کے اوپر منڈلا رہے تھے. گدھ ہر گاؤں کے قریب سے گزرنے والی ریل کی پٹری پر منڈلا رہے تھے. یعنی آپ گاؤں کا حال اب ان گدھوں کی موجودگی سے سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا.
اور کتے راستے میں لاشوں کو بھنبوڑ رہے تھے. یہ وہ گورا رائٹر لکھ رہا ہے کہ جو ڈیلی میل کا نمائندہ تھا. کتے ان لاشوں کو, انسانی لاشوں کو بھنبوڑ رہے تھے اور فیروز پور کے مکانات سے ابھی تک شعلے بلند ہو رہے تھے جنہیں آگ لگا دی گئی تھی. جب ہماری گاڑی بٹھنڈا پہنچی تو مجھے ریل سے ذرا فاصلے پر انسانی لاشوں کا ایک ڈھیر نظر آیا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کے 2 سپاہی وہاں مزید لاشیں لے کے آئے اور انہوں نے ان انسانی لاشوں کے ڈھیر پر ان لاشوں کو ڈال دیا. جب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں درد سے کرا رہا ہے, وہ زندہ ہے, لیکن پولیس والوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور وہ لاشیں مزید اس ڈھیر کے اوپر ڈال کے واپس اور لاشیں اٹھانے چلتے بنے. تو وہ مزید لکھتا ہے کہ فیروز پور سے ہجرت کرتا ہوا جب ایک لٹا پٹا قافلہ ہمارے سامنے سستانے کے لیے رکا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ سکھ درندے وہاں آئے اور انہوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا. اس میں ایک 4-5 سال کا بچہ تھا جو ایک ماں کی گود میں تھا. ایک درندے نے وہ بچہ ماں سے چھینا اور اسے ہوا میں اڑایا اور نیچے اپنی ترپال رکھ دی اور وہ بچہ اس میں پیوست ہو گیا. اور جب اس بچے کا پاک خون اس نجس کے منہ پہ گرا تو اس نے کہا تمہیں پاکستان مبارک ہو. اور جب اس کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو وہ وہیں صدمے سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسی. پھر یہ رائٹر مزید لکھتا ہے, اسی طرح وہیں مر گئی. اور اسی طرح یہ رائٹر مزید لکھتا ہے کہ اسے آگے جب ہماری ٹرین اور آگے بڑھی تو ایک ڈھیر نظر آیا اور اس ڈھیر میں آگ لگی ہوئی تھی. اس نے دیکھنا چاہا کہ یہ کیا انسانوں کی لاشیں ہیں, تو وہ بیسیکلی انسانوں کی لاشیں نہیں تھیں, بلکہ میں اب ہدایت ٹی وی پہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. خواتین کے ایک خاص عضو کا وہ پہاڑ بنایا گیا تھا کاٹ کاٹ کے اور اس کو آگ سے جلایا گیا تھا اور اس سے شعلے اٹھ رہے تھے. تو ان خواتین کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ آپ کے سامنے آیا ہو گیا ہوگا. تو یہ پاکستان اس طرح اس قربانیوں کے باوجود یہ ہم نے چند مناظر بتائے اور خصوصاً ان کی نظر سے بتائے کہ جو نہ مسلمان تھے نہ ہندو تھے بلکہ رائٹر تھے یا صحافی تھے مختلف اخبارات کے. تو آپ کو اس سے بخوبی اندازہ ہوا ہوگا. تو اس کی قدر کیجئے. یوم پاکستان پہ پریڈ کرنا اور خوشیاں منانا اور آتش بازی کرنا سب ایک طرف, لیکن اپنے شہداء کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ میرے پاس اور اتنے واقعات تھے لیکن میں نے صرف اسی وجہ سے کہ تلخی موضوع اور ٹائم کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. لوگوں نے اپنے آپ کو لٹا کے بولا ہے کہ قائد اعظم کو بولنا کہ ہمارے پاس یہی کچھ تھا جو ہم نے قربان کیا. لوگوں نے اپنی عزتیں قربان کر کے یہ میسج دیا تھا. آنے والوں کو رائٹروں نے لکھا قائد اعظم کو یہ ہمارا پیغام دینا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے قربان کیا, آپ کو پاکستان مبارک ہو. تو یہ پاکستان اس طرح بنا ہے. آخر میں ہم دعا کریں گے اور اس کے اوپر اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس کے لیے کچھ بہتر کر سکیں, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنی ملت کے لیے. اور دعا میں جلدی سے پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.